دلاوے مولا او دن بھی آوے اے منگتا مدینے جاوے مولا وہ دن بھی آوے اے منگتا مدینے جاوے مولا وہ دن بھی آوے اے منگتا مدینے جاوے روزے دی پیاری جالی روزے دی پیاری جالی اکھیاں دینا للاوے مولا وہ دن بھی آوے اے منگتا مدینے جاوے سب کہیے آمین اللہ کرے آپ کے صدقے مجھے بھی جانا نصیب ہو جائے آمین زندگی میں ایک بار پھر مدینہ دیکھیں آمین اس یقین کے ساتھ پھر درود پاک پڑھیے کہ ہم پڑھتے ہیں اور حضور سنتے ہیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ آئیے ایک آسان کلام ہے امید ہے آپ بھی اس میں شامل ہوں گے پڑھیں گے انشاءاللہ پڑھیں گے آئیے پڑھتے ہیں کہ وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے ہم نے محفل کیوں سجائی حضور کے لیے نا ہم نے محفل کیوں سجائی حضور کے لیے رب نے یہ دنیا کیوں سجائی حضور کے لیے یہی تو بات ہے یہی کہنا ہے مل کے کہ وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے پھر دو سے بری جس کے وسیلے سے بنی ہے پھر دو سے بری جس کے وسیلے سے بنی ہے وہ ہاشمی وہ ہاشمی کی مدنی العربی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے وہ میرا نبی ہے وہ میرا نبی ہے بولو وہ میرا نبی ہے وہ میرا نبی ہے وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے پھر دو سے بری جس کے وسیلے سے بنی ہے توجہ ادھر رکھیں گے تو انشاءاللہ لطف آئے گا بڑا پیارا کلام ہے توجہ سے سماعت کیجئے کیا فرماتے ہیں شاعر کہ اللہ کا فرمان علم نشرح لک صدرا اللہ کا فرمان علم نشرح لک صدرا منصوب ہے جسے ورفعنا لک ذکرا منصوب ہے جسے ورفعنا لک ذکرا اس ذات کا کا قرآن میں یہ ذکر جلی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے وہ میرا نبی ہے وہ میرا نبی ہے بولو وہ میرا نبی ہے وہ میرا نبی ہے بڑا پیارا شعر ہے کہ احمد ہے محمد ہے وہی ختم رسل ہے بولیے تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد احمد ہے
محمد ہے وہی ختم رسول ہے مخدوم و مربی ہے وہی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری اچھی بات رہا ہاتھ کٹ کے نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ تحقیق حق چار ان دو میں ہاتھ بلند کر کے بولو تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد لبیک 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 کیا فرماتے ہیں شاعر کہ احمد ہے محمد ہے وہی ختم رسول ہے مختوم و مربی ہے وہی والی کل ہے مختوم و مربی ہے وہی والی کل ہے اس پر ہی اس پر ہی نظر سارے زمانے کی لگی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے بولو وہ میرا نبی ہے وہ میرا نبی ہے بولو وہ میرا نبی ہے وہ میرا نبی ہے وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے پھر دوست بری جس کے وسیلے سے سجی ہے کہیے سبحان اللہ سبحان تھوڑا سا وقت باقی ہے میری حاضری کے لیے ہمارے نقیب محفل ایک ہی جملہ 4-5 دفعہ انہوں نے بولا نعرہ تحقیق اکثاریہ ہم الحمدللہ صحابہ کے بھی نوکر ہیں اور حضور کی آل کے بھی خادم ہیں حضور کی آل کے بھی خادم ہیں انشاءاللہ منقبت بھی آخر میں پڑھیں گے تقریباً ایک کلام ہے اس کے بعد انشاءاللہ ہم منقبت پڑھیں گے اجازت چاہوں گا بڑا پیارا کلام ہے اس نیت سے یہ پڑھ رہا ہوں کہ شاید یہ آپ کو آتا ہوگا تو آپ سارے مل کر پڑھیں گے آئیے مل کر ایک کلام پڑھتے ہیں کہ اللہ 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 لا الہ اللہ 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 لا الہ الا ہو کہیے اللہ 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 لا الہ الا ہو اولو آخر سب کچھ جانے دیکھے قریب و بعید اولو آخر سب کچھ جانے دیکھے قریب و بعید غیب کی خبریں دینے والا غیب کی خبریں دینے والا اللہ کا وہ حبیب مدنی اللہ 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 لا الہ الا ہو بڑا پیارا شعر ہے بڑا پیارا شعر ہے کہ پیاری صورت ہنستا چہرہ منہ سے جڑتے پھول پیاری صورت ہنستا چہرہ منہ سے جڑتے نور سراپا بے مثل چہرہ نور سراپا
हबीब मदनी अल्लाह 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 ला इलाहा इल्लल्लाहु। आपने वक्त दिया मुझे, सिर्फ 2 शेर के लिए वक्त अता फरमा दे, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। मेरे ब्रादर ने पढ़ा, आप आपने समाअत फरमाया। अभी ये कह रहे थे कि मैं बरके पहले की बात करता हूँ। मैं कहता हूँ अभी मट्टी न खनकी थी, अभी पानी न बरसा था, अभी मट्टी न खनकी थी, अभी पानी न बरसा था, मगर बज़्म तसव्वुर में तेरे होने का चर्चा था। ऐसी विलादत है जिसकी आमद के पहले के चर्चे हैं। पीर साहब तशरीफ फरमाए, बेहतरीन आलिम भी हैं। 2 चीज़ें कायनात में बड़ी मुनफरिद हैं, एक हुजूर का मिलाद है, विलादत से पहले आमद के चर्चे, एक इमाम अली मुकाम की शहादत है। वाह वाह माशाअल्लाह। जिसकी शहादत से पहले, जिनकी विलादत से शहादत के चर्चे हैं, पहले से चर्चे हैं। अज़ीज़ान गिरामी के दर मैं मुबारकबाद पेश करते हुए साथ ही ऐलान कर दूंगा और आपसे गुजारिश भी करूंगा, चौधरी इम्तियाज़ इकबाल साहब बेकम शरीफ, आप और आपके भाई इजाज साहब, आपके लगते जिगर नूर नज़र जनाब अली हसन, आप तशरीफ फरमा हैं। दिलकिता गहराइयों से इन बरादरान को मुबारकबाद पेश करते हैं। इस वक्त चौधरी इम्तियाज़ साहब ज़ियारे खैर में हैं, वहाँ बैठ के हमें महसूस भी कर रहे हैं और देख भी रहे हैं इस खूबसूरत महफिल को। और उनके बेटे इस वक्त उनकी ड्यूटी लगी है, पहले वालिद साहब इस ड्यूटी को निभाते, इस साल वो नहीं तशरीफ लाए तो उन्होंने अपने बेटे की ड्यूटी लगाई है। ऐसे बाप होते हैं और फिर ऐसी औलाद होती है कि अपने बेटे अली हसन यहाँ पे तशरीफ फरमाएं। आप इस नौजवान का चेहरा देखिए तो चेहरे से इश्क़ मुस्तफ़ा की रोशनी आपको नजर आएगी। इस नौजवान के लिए दुआ कीजिए, आने वाले वक्त में इसको इस्तकामत अता फरमाए। जो काम इनके बड़ों ने शुरू किया तालीम इसी तरह ये करते रहे, मखलूक की भी खिदमत करते रहे। और अज़ीज़ान गिरामी कदर आप आपके लिए ऐसी महफिलों का, उम्र के टिकटों का, जहेज फंड का इसी तरह इनेकाद करते रहे। अभी अजान होगी, नमाज ज़ोहर होगी आपके लिए, नमाज ज़ोहर के लिए अजान होगी, आपके लिए सुन्नतों का वक़्त होगा और उसके बाद जमात होगी। जमात के बाद वैसे ही कंटिन्यू महफिल को हम करेंगे जैसे भी है। एक नारा बुलंद कर दे, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर। यार ना बंदा ढाई मन का सिर ला लेंदा है, छटाकी की जुबान नहीं हिलाता। नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी। नमाज के लिए तमाम जिनका वजू नहीं है वजू फरमा ले, जिनका वजू है वो सुनते अदा करें मगर अजान के बाद। अच्छा जी, आपके लिए ऊपर इंतजाम किया गया है। जिस कदर सिफ्त जहान थोड़ा है तेरे जे हाथी बा कमाल उते बालगल्ला बे कमाल ही। पंजाबी में तर्जमा इसका करे, जिस कदर सिफ्त जहान थोड़ा है तेरे जे हाथी बा कमाल उते, आसन खूबियां खत्म जहान दिया तेरे सैयदा ने खसाल उते। चंद चौदवी दा 100 बार सदके रोशन आप दे पाक जमाल उते, फजल पड़े दरूद 1000 लखा तेरे नाम उते तेरी आल उते। अब हाथ बुलंद करके बोलो सल्लू अलैहि सल्लू अलैहि। 1 मिनट में आपके सामने मिलाद बयान करना है मैंने। मक्के पाक दी धरती नूं गुसल दे के अतर रहमतां दा फेर छड़काया रब ने। कमली वाले मोहम्मद ने जिवें चाया कसम रब दी उवें बनाया रब। क्या बात है, आपकी सुभान अल्लाह को मेरा दिल कर रहा है मैं आपकी सुभान अल्लाह पे सुभान अल्लाह कहूं। क्या बात है, सुभान अल्लाह। मक्के पाक दी धरती नूं गुसल दे के अतर रहमतां दा फेर छड़काया रब ने। कमली वाले मोहम्मद ने जिवें चाया कसम रब दी उवें बनाया रब ने। शेर सुनियो जी जरा। आ जावे ना किसे दा पैर उत्ते, पैण दिता नहीं धरती ते साया रब ने। पैण दिता नहीं धरती ते साया रब ने। कट्ठा नबियां दियां रूहां नूं करके ऊपर अर्श मिलाद मनाया रब ने।
کل نبیاں سونے دی تسبیح کیتی کملی والے نو شہد بنایا رب نے تمبو ستا سمانا دا تان کے بڑا سونا پنڈال سجایا رب نے دیوے بال کے تاریاں ساریاں دے سورج روشنی لئی چمکایا رب نے پھر سدرا اتے سٹیج بنایا جبرائیل نقیب بنایا رب نے جبرائیل تلاوت بھی آپ کر لے جلسہ یار دا شروع کرایا رب نے روح آدم نے حمد بیان کی تھی روح عیسیٰ نو پھر بلایا رب نے ابن مریم نو ناد دا حکم دے کے انج یار دا شان بدھایا رب نے نبیوں پڑھو درود حضور تے پھر آپ خطاب فرمایا رب نے سبحان اللہ ما اجمدک ما حسنک ما اکملک دائیں ہاتھ بلند کر کے بولو اللہ آپ کو سلامت رکھے سبحان اللہ آپ راستہ دے دیں استقبال بھی کریں مفکر اسلام داعی قرآن فخر اہل سنت عالم مبلغ اسلام میرے برادر اکبر جناب محترم المقام صاحبزادہ پیر اجمل رضا قادری صاحب دامت برکات والقدسیہ محفل میں جلوہ گر ہوئے ہیں اب آپ سے گزارش ہے تشریف رکھیں بیٹھ جائیں سبحان اللہ میں حضور ایک مصرع کہہ رہے صاحب نے مائک دین لگا جناب پھر سدرا ہوتے سٹیج بنایا جبرائیل نقیب بنایا رب نے جبرائیل تلاوت بھی آپ کر لیں جلسہ یار دا شروع کرایا رب نے روح آدم نے حمد بیان کی تھی روح عیسیٰ نو پھر بلایا رب نے آئے ہائے سبحان اللہ بڑی سونی کہندے ہو جی ابن مریم نناد دا حکم دے کے جی یار دا شان بدھایا رب نے نبیوں پڑھو درود حضور اتے پھر آپ خطاب فرمایا رب ہمارے بچے گلیوں میں جھڑیاں لگائیں تو اعتراض آج میکر کو دلہن کی طرح سجایا گیا ہے تو اعتراض جگہ جگہ حضور کی آمد کے جشن منائے جائیں تو اعتراض جھنڈا چھت پہ لگایا جائے تو اعتراض ہمارے برادران میلاد میں آئے تو اعتراض کرتا ہے پوچھتا ہے میلاد کہاں لکھا ہے آؤ ذرا پوچھتے ہیں رب سے کہا جبریل میرے محبوب کی آمد ہو گئی ہے کہیں اور جھنڈا نہ لگانا جا میرے گھر کعبے کی چھت پہ جا کے جھنڈا لگا کے تسی جھنڈیاں تے اعتراض کرتے ہو جھنڈا سونے دا آپ چلایا رب نے اس کے روزے کو لوگ کی گئے رہنا جیدے سامنے سب کچھ بنایا رب نے عزیزان گرامی قدر ایک دفعہ محبت کے ساتھ دائیں ہاتھ بلند کر کے کہہ دیجئے صلو علیہ صلو علیہ صلو علیہ اچھی آواز نہ صلو علیہ بات بگڑی تیری چوکھٹ پہ بنی دیکھی ہے جھولی مگتوں کی اسی در سے بھری دیکھی ہے میری نظروں میں نیازی کوئی جچتا ہی نہیں جب سے سرکار مدینہ کی گلی دیکھی ہے آئیے حضور کی گلی کی طرف چلتے ہیں اور سنتے ہیں بڑی شخصیت کو بڑی کرم نوازی انہوں نے فرمائی لیکن کی سرزمین پہ آپ نے قدم رجا فرما ہوئے دل کے در گہرائیوں سے چودھری امتیاز صاحب کی طرف سے جناب چودھری اجاز صاحب کی طرف سے علی حسن صاحب کی طرف سے انیس صاحب کی طرف سے سب کی طرف سے خوش آمدید کہتے ہوئے گزارش کروں گا بڑے ادب کے ساتھ ملک پاکستان میں ایک بہت بڑا نام میرے مسلک حق اہل سنت کے ترجمان میرے مسلک حق اہل سنت کی جان میرے مسلک حق اہل سنت کے عظیم اسکالر بڑے ادب کے ساتھ گزارش کروں گا پیر طریقت و شریعت آبشار حکمت و دانش عالمی مبلغ اسلام حضرت صاحبزادہ پیر اجمل رضا قادری صاحب سے بندہ نواز تشریف لائیں اپنے روحانی وجدانی عرفانی اصلاحی خطاب سے ہمارے سینہ پر نظر فرمائیں جتنی بڑی وہ شخصیت ہے اتنا بڑا تو نعرہ ہونا چاہیے نعرہ تکبیر بول دے نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر دائیں ہاتھ بلند کر کے اونچی آواز میں بولو نعرہ رسالت کیا بات ہے نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ تحقیق تو بھی ہاتھ بلند کر کے بولنا تاجدار ختم نبوت زندہ باد تاجدار ختم نبوت الحمدللہ الذی ذی العزت والعلا والصلاة والسلام علی سید الانبیاء
شمس الضحى بدر الدجى نور الهدى منبع الجود والعطا أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب اللہ. سارے حضرات درود شریف پڑھیے. الصلاة والسلام وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. تمام تعریفیں حمد و ثنا اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم کے لیے. درود و سلام نبی رحمت نور مجسم شفیع معظم آقا کل ختم رسول دانا سبل احمد مجتبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ اعلیٰ تحیت و ثنا کی ذات والا صفات کے لیے حمد و صلات کے بعد گرامی قدر حضرات، سامعین، حاضرین، علماء، دوستو، محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے خوبصورت عنوان سے آج کی اس بزم نور کا انعقاد ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حاضری کو قبولیت کا درجہ عطا فرمائے. بانیان محفل کو اللہ اس کا بہترین صلہ نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امت کے ساتھ رشتہ بیان کیا. فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم، تحقیق میں نے تمہیں میں سے تمہیں ایک رسول عطا فرمائے ہیں. عزیز علیہ ما عنتم، تمہارا تکلیف میں پڑنا میرے نبی پر گراں گزرتا. صرف خالی اس آیہ مقدسہ کے ترجمے پر آپ غور فرمائیں. کتنی جاذبیت ہے قرآن مجید کے الفاظ میں، اور کتنا حسن ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے عطا کردہ اس خوبصورت رشتے میں. فرمایا عزیز علیہ ما عنتم، تم اگر کبھی تکلیف میں پڑو تو یہ بات میرے نبی پر گراں گزرتی. حریص علیکم، وہ تمہاری بھلائی چاہنے میں جلدی کرتے ہیں. وبالمؤمنین رؤوف الرحیم، مومنوں پہ رؤوف بھی ہیں اور رحیم بھی. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو دین دیا اور حضور کی جو شخصیت ہے اور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے خوبصورت اور حسین پہلوؤں میں سے جو سب سے زیادہ چمکتا دمکتا پہلو وہ یہ ہے کہ حضور ایک نرم دل لے کے دنیا میں تشریف لایا اور احساس والا پیغام حضور نے دیا. احساس والا. قرآن مجید یہ فرماتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے اوپر سے بوجھ اتارنے آئے، تمہارے گلے کے پھندے حضور دور کر دیں، تمہارے لیے آسانیاں کرنے آئے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ناپسند فرماتے تھے اس بات کو کہ انسان سخت ہو جائے، اس کی طبیعت میں سختی آ جائے، ناپسند کرتے تھے. ہم لوگوں نے یہ کیا ہے کہ معاشرے کے ہر طبقے کے لیے کوئی نہ کوئی کہانی بنا کے اور کوئی نہ کوئی ان کے بارے میں نظریہ گھڑ کے ایک دوسرے سے دوری پیدا کر لی، اور ہر طبقہ ہی معتوب نظر آتا ہے، ہر طبقہ ہی ہمیں غلط محسوس ہوتا ہے. آپ نام لے لیں، لوگوں سے پوچھ لیں کہ پولیس والے ٹھیک ہوتے ہیں تو لوگ کہیں گے اللہ ہی بچائے. چلیں جی ٹھیک ہے، پٹواریوں کا نام لے لیتے ہیں، ٹھیک ہوتے ہیں پٹواری، چلو یہ بھی کھاتا ختم ہوا. سیاستدانوں کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اور اللہ معاف فرمائے کہ عوام کے اندر بیٹھ کے تو آپ علماء کی بھی بات کریں تو معاذ اللہ کچھ لوگ کہتے ہیں اللہ ہی بچائے گا. مشائخ کی بات کریں تو سارے گھر. پھر ہمارے اندر جو طبقات ہیں، ہر طبقے کے اندر جو طبقات، دوسرے لوگوں کی بات نہیں کرتا، نعت خانوں کے اندر بیٹھ کے کسی عالم کا ذکر کریں تو معاذ اللہ وہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم تو حضور کا ذکر سناتے ہیں، مولوی تو لڑاتے ہیں.
اور علماء میں بیٹھ کے نعت خوان کی بات کریں تو وہاں بھی کئی جگہوں پہ گھٹن محسوس ہوتی. یعنی ہر طبقے کے لیے ہم نے اپنی طبیعت میں اور شعوری طور پر بھی اور لاشعوری طور پر بھی ہم نے یہ مزاج بنا لیا ہے کہ شاید دنیا میں کوئی لوگ ٹھیک رہے ہی نہیں، سارے غلط ہی ہو گئے. اور جیسے انسانوں کی دنیا میں انسان ختم ہو گئے، جیسے ہم بڑے کو دشمنوں کے دیس میں وقت گزارتے ہیں، ایک دوسرے کے بارے میں اتنا سخت گیر رویہ اور طبیعتوں میں نرمی نہیں، روز گھٹن پیدا ہو رہی ہے. رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے نرم دل دیا، احساس والا دل دیا، تو حضور نے کسی جگہ توڑنے کا کام نہیں کیا. کریم رسول نے جتنا بھی پیغام دیا وہ جوڑنے والا ہی دیا. ہر طبقے کی حضور نے عزت بیان کی، ہر طبقے کی، ہر گروہ کی، جو جس جگہ بھی کام کر رہا تھا. ایک چیز سے آپ نفرت کریں، بیزاری کریں، وہ ہے بد عقیدہ اور بد مذہب. باقی آپ نرمی رکھیں، طبیعتوں میں گھٹن نہیں پیدا کریں، اچھی سوچوں کو جگہ دیں. آپ خود بھی ٹھنڈے رہیں گے، آپ خود بھی سکون میں رہیں گے. ورنہ سب کو برا کہتے کہتے ایک وقت ایسا آتا ہے کہ انسان اپنے دائیں بائیں بیٹھے لوگوں سے بھی بیزار ہو جاتا ہے، اور وہ اس طرح کا ہو جاتا ہے کہ اسے محسوس ہوتا ہے کہ نہیں، یہ تو سارا کچھ جھوٹ ہی ہے، اور شاید میں بھی جھوٹ ہی بول رہا ہوں، سارے اداکار ہیں، شاید میں بھی انہی میں سے ہوں. وہ آہستہ آہستہ وہ گم کردہ راہوں کا مسافر ہو جاتا ہے. رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر شخص کے بارے میں وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، اللہ کے لیے عزت ہے، اللہ کے رسول کے لیے عزت ہے، اور اللہ رسول کے ماننے والوں کے لیے عزت ہے. حضور نے عزتیں دی. مسلم شریف میں آپ کو حدیث ملے گی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص کا جنازہ پڑھانے کے لیے کھڑے ہو گئے تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ حضور اس کا جنازہ نہ پڑھائیں، تو منافق تھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کس بنیاد پر آپ یہ فرما رہے ہیں؟ تو عرض کی حضور اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ میں نے کبھی کوئی خیر کا کام کرتے دیکھا ہی نہیں. یعنی گواہی وہ بندہ دے رہا ہے جس کی زبان پر اللہ نے حق جاری کر دیا. حضور فرماتے ہیں اللہ نے عمر کی زبان پر حق جاری کر دیا. آپ میری بات پہ توجہ کریں گے، اللہ آپ کو بہتر سے لا دے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے نہیں اسے خیر کا کوئی کام کرتے کبھی دیکھا. تو حضور نے مجمع کی طرف نظر ڈالی، جتنے لوگ جنازے کی نماز میں شریک ہونے کے لیے آئے ہوئے تھے. کریم فرمانے لگے تم میں سے کبھی کسی نے اسے کوئی اچھا کام کرتے دیکھا ہے؟ کبھی، روز نہیں، کبھی کوئی اچھا کام کرتے دیکھا ہے؟ تو ایک شخص نے عرض کی حضور ایک رات اس بندے نے خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے اپنی بستی کا پہرا دیا تھا. میرا فوجی، میرا پولیس والا روز پہرا دیتا ہے، لیکن ایک دن اس نے اللہ کی رضا کے لیے یہ کام کیا تھا. کریم رسول فرمانے لگے بناؤ صفے، میں جنازہ پڑھاتا ہوں. اب آپ کو سمجھنا چاہیے چیزوں کو. اب ہمیں اپنے نظریات کو وضو کرانا چاہیے، ہمیں اپنی سوچوں پر پہرا بٹھانا چاہیے. مطلب اس طرح تو پھر ہم کس طرح غیر کو آ کے کہیں گے تو کلمہ پڑھ لے، وہ تو کہے گا کہ تم تو سارے غلط ہو، اور خود بتا رہے ہو ایک دوسرے کے بارے میں کہ ہم غلط ہیں. تو حضور نے فرمایا صفے بناؤ، میں جنازہ پڑھاؤں گا. اور جنازہ پڑھانے کے بعد حضور نے فرمایا عمر، رب تم سے اعمال کے بارے میں نہیں پوچھے گا، فطرت کے بارے میں پوچھے گا. معنی کیا ہے؟ اللہ عقیدوں کے بارے میں پوچھے گا، نظریات کے بارے میں پوچھے گا. یہ کمیٹی والے بولے نہیں جی، باہر ذرا ہماری طرف سے اپیل دائر کر دیں کہ اشارے سے کریں جو کرنا، مہربانی کریں. بھائی حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر گروہ کو اس کا اکرام دیا، اس کا احترام دیا. تاجر، بلکہ میں تو اب نا مطلب یہ کہ میں اسلام آباد میں بیمار تھا، مجھے الرجی کی تکلیف تھی، ایک بڑے ڈاکٹر سے میں نے دوا لی. مجھے ساتھ معدے کی بھی کچھ تکلیف ہو گئی، کثرت سے سفر رہتا ہے، کھانا پینا کچھ زیادہ تیز بھی رہتا ہے، کچھ یہ کہ وقت بے وقت بھی ہوتا ہے، کچھ یہ کہ چلنا پھرنا بھی کم ہوتا ہے. تو یہ عوارض جمع ہو گئے معدے کے. میں ایک ڈاکٹر صاحب کے پاس چلا گیا، مجھے میرے الرجی کے ڈاکٹر نے کہا کہ آپ معدے والے کو بھی دکھا لیں. انہوں نے دیکھا مولوی ہے، اس بیچارے کو کیا پتہ ہوگا چیزوں کا. تو وہ مجھے کہنے لگا جی